لیڈر نے ان تمام جماعتوں سے بڑھ کے مایوس کیا. جو شخص نے زبان سے کہا کہ میں یہ کروں گا، ہر کام اس کے الٹ کیا. پی ٹی آئی والا بھی تجربہ تھا نا جی، اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. عمران خان کا بھی ایک تجربہ کیا گیا تھا تبدیلی کے نام پہ، ہوپ کے، امید اور گھر کی دہلیز پہ روزگار اور نیا پاکستان. یورپ سے چھوڑ کے پاکستان لوگ آئیں گے جنہوں نے ہاتھ ملا کے لایا تھا، آج وہ لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں اور ہر کریکٹر آپ کے سامنے آ گیا بے نقاب ہو کے. ابھی الیکشن کمیشن نے شیڈول اناؤنس کیا ہے تو ہم بھی اس پہ پوری طرح تیار ہیں. الیکشن کے لیے ہر لحاظ سے خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی اور بالکل لا اور قانون کا حکمرانی ہوگی. حکمران جو ہے وہ فرانس کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پہ جائے گا. ویلکم. آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بہت شفقت کی بہت بہت شکریہ. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی الیکشن کا دورہ چل رہا ہے اور آرઓز بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کے اور مختلف کورٹس کی ڈائریکٹیوز بھی آ رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بھی موقع فراہم کیا. آپ کی بات جو الیکشن کے حوالے سے ہے تو ظاہر ہے بینگ ایک سیاسی ورکر کے میں سمجھتا ہوں کہ جو گراؤنڈ میں پراپر رول پلے کر رہا ہوتا ہے جو ورکر، وہ تو ہمہ وقت تیار ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ تیاری کے لیے کوئی نئے سرے سے. باقی ابھی الیکشن کمیشن نے شیڈول اناؤنس کیا ہے تو ہم بھی اس پہ پوری طرح تیار ہیں. الیکشن کے لیے ہر لحاظ سے الیکشن ہونا یا نہ ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس پہ کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا، کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. بطور سیاسی جماعت مسلم لیگ بھی کہتی ہے کہ ہم تیار ہیں اور کمپین میں ہیں، اور مریم بھی جس طریقے سے. تو دیکھیں اس ملک میں کیا ہوتا ہے جی. اللہ ایک خیر نئی سیاسی پارٹی کی شنید آ رہی ہے کہ ملک میں کچھ سیاسی پارٹی نئی بن رہی ہے. شاہد خاقان، نثار چودھری، اعتزاز احسن اور اس طرح کے بڑے ناموں کو، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ مختلف ادوار میں تجربے ہوتے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام شخصیات جن کا ذکر آپ نے کیا سینئر لوگوں کا، ان میں سے تو 70% لوگ جو ہیں وہ ان تجربوں کے ہیں ہی مخالف. مثال کے تو شاہد خاقان عباسی صاحب وہ تو برملا کہتے ہیں، اسی طریقے سے اور سینئر لوگ بھی کہ یہ پی ٹی آئی والا بھی تجربہ تھا نا جی، اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. عمران خان کا بھی ایک تجربہ کیا گیا تھا تبدیلی کے نام پہ، ہوپ کے، امید اور گھر کی دہلیز پہ روزگار اور نیا پاکستان. یورپ سے چھوڑ کے پاکستان لوگ آئیں گے، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی اور بالکل لا اور قانون کا حکمرانی ہوگی. حکمران جو ہے وہ فرانس کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پہ جائے گا. اور بڑا کچھ دکھایا گیا لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ وہی کہ کل جنہوں نے ہاتھ ملا کے لایا تھا، آج وہ لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں اور ہر کریکٹر آپ کے سامنے آ گیا بے نقاب ہو کے. میں نہیں سمجھتا کہ اب پاکستان 75 سال کی عمر میں مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. سنجیدگی سے ہمیں ڈیسیژن لینا ہوگا بیٹھ کے. اب اس ملک کو مزید اپنی خواہشات کے بھینٹ چڑھانے سے یہ شاید ملک نہ رہے. مسلم لیگ نون نے مشکل حالات میں اقتدار قبول کیا، اس کے بعد جو مہنگائی ہے اور جو دوسری جو ملکی اور انٹرنیشنل جو صورتحال ہے، آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے، بجلی گیس کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو آپ کی توقعات ہیں اس پہ جو ووٹر ہیں وہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے سیاسی رول کبھی پلے نہیں کیا اور وہ اپنے گھر تک، اپنے کاروبار تک، اپنی ذاتی جو زندگی ہے اس تک محدود ہوتے تھے. ان کا سیاسی عمل میں حصہ نہیں تھا.
اس طبقے کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور پچھلے ادوار میں ہوپ، امید اور تبدیلی کے نام پہ تھوڑا سا متحرک کر کے، تو وہ طبقہ ینگسٹر، کالج، یونیورسٹی اور اس طرح کا، جنہیں پھر وہ کہا جاتا ہے کہ وہ برگر سارے باہر آئے اور انہوں نے ہوپ، امید رکھی کہ جی ہم تو کالج، یونیورسٹی اور سارے پڑھے لکھے، ہمیں جو پاکستان یہ دکھایا گیا وہ قبول ہے، تو انہوں نے ایک اپنا رول پلے کیا اور سب سے زیادہ مایوس بھی انہی کو کیا گیا ہر لحاظ سے۔ آج موجودہ حالات میں وہ طبقہ تو مایوس ہے اور وہ ریئیکشن پہ نکلا پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے، کہ یہ روایتی پارٹیاں ہیں، اب ختم ہونا چاہیے، اب ہمیں نیا لیڈر نئے لیڈر نے ان تمام جماعتوں سے بڑھ کے مایوس کیا۔ جو شخص نے زبان سے کہا کہ میں یہ کروں گا، ہر کام اس کے الٹ کیا، 99% اس نے الٹ کیا جو کہا، تو اس سے ان کے اندر بہت زیادہ مایوسی آئی۔ جو سنجیدہ طبقہ، کاروباری طبقہ، جو ملک کا سینئر سٹیزن، وہ سارے اپنے تجربے وقت دیکھنے کے بعد وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ بہتر رول ادا کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ 2013 میں جو پاکستان میاں نواز شریف کے حوالے کیا گیا، وہ 2013 کا پاکستان 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان تھا۔ اس پاکستان میں گھر، سکول، بازار، دربار، مزار، مسجد، مندر، گرجا، ایون کہ پاکستان کا ہر ضلع، ہر شہر بم بلاسٹ اور خون آلود تھا۔ سکول میں سینکڑوں کے بچے شہید ہوئے، ہر لحاظ سے آئے روز شام کو یہی خبر ملتی تھی کہ آج اتنے بلاسٹ ہوئے، اتنے مر گئے۔ مائیں بچوں کو سکول بھیجتی تھیں بستہ لگا کے، ماتھے پہ پیار دے کے، تو واپسی پہ بچے کی لاش نہیں پہچان سکتی تھی، بستے سے اور جوتے سے اپنے بچے کی شناخت کرتی تھی۔ ایسا روتا بلبلاتا پریشان حال پاکستان، جس میں نہ بتی تھی، نہ روزگار تھا، نہ امن تھا، نہ تحفظ تھا۔ دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں، اجڑا اجاڑا پاکستان 13 میں میاں نواز شریف نے حوالے کیا اس قوم نے۔ اس نے ہوپ دی کہ مجھے آپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا پاکستان دے رہے ہیں، اجڑا اجاڑا، روتا بلبلاتا، خون آلود دے رہے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی کے بعد میں 18 میں آپ کو اندھیرے سے نکال کے روشنی والا واپس کروں گا۔ روتا ہوا مجھے دے رہے ہو، میں ہنستا ہوا واپس کروں گا۔ خون آلود مجھے دے رہے ہو، میں زخموں سے بھرا ہوا واپس کروں گا۔ مجھے بے روزگاری سے بھرا ہوا دے رہے ہو، میں روزگار سے بھرا ہوا واپس کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 18 میں یہی پاکستان کے خلاف سازش ہوئی، آپ کے سامنے، اسی پاکستان میں جس میں دنیا کا کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آنے کے لیے تیار نہ تھا، تو اسی میں سی پیک جیسے منصوبے اور روٹس کا تعین ہو گیا، بیٹھ کے ایگریمنٹ ہو گئے۔ اسی پاکستان میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے زیرو ہو گئی تھی۔ اسی پاکستان میں آئی ایم ایف سے چھٹکارا مل گیا تھا میاں نواز شریف کی قیادت میں۔ اسی پاکستان میں، پورے پاکستان میں روزگار کی ایک ہوپ، امید اور بزنس ایکٹیویٹیز میں ایک اعتماد شروع ہو گیا۔ باہر سے انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے اسے ماحول فراہم کیا گیا، اس کا اعتماد بحال ہوا، وہ آنا شروع ہو گیا۔ تو ایسے پاکستان میں صرف اس میں کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس ملک میں میاں نواز شریف ایک اپنے عمل کے اور 4 سالہ کارکردگی کے بعد مستند قسم کا عوامی لیڈر کے طور پر اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ جو کہا 13 میں وہ اس نے ثابت کیا 17 کے اینڈ تک۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش میاں نواز شریف کے خلاف نہیں ہوئی، یہ پاکستان کے خلاف ہوئی۔ سب ٹھیک ہے، آپ کی یہ باتیں بالکل یہ بجائے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب بھی جو پی ایم ایل لیڈ گورنمنٹ ڈسین کر رہی ہے، میں آپ کی بات کو آگے کرتے ہوئے آخر میں لے کے جاتا ہوں، یہ وہی میاں نواز شریف ہے، لوگوں کی ذہنوں میں موجود ہے اس کا کردار۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان تبدیلی کے نعرے پہ دکھایا گیا اور اس کی پالیسیوں کا جو نتیجہ آج آیا سامنے، وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس بات سے ہمیں یقین ہے کہ لوگ، سنجیدہ طبقہ میاں نواز شریف پہ اعتماد کرے گا۔ اس کی وجہ کہ میاں نواز شریف نے 13 میں جو پالیسی شروع کی اس کے 18 تک اثرات سامنے آئے۔ جو 18 میں عمران خان نے تبدیلی کے نام پہ پالیسی دی، ان کے اثرات 4 سال بعد اس قوم نے دیکھے، اور آج جو دیکھ رہی ہے اور فیس کر رہی ہے، یہ ایک دن کا یا ان 8 مہینوں 10 مہینوں کا کمال نہیں ہے، یہ ان 4 سالوں کا ہے، پونے 4 سالوں کا جو عمران کے ہے۔ وہ جو فصل نیچر کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا، قدرت کا نیچر جو ہے وہ سے تبدیل آپ اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے۔ آپ فصل کی بجائی گندم کی کریں گے اکتوبر نومبر میں، تو کاشت آپ کو جا کے ہارویسٹنگ کرنی پڑے گی مئی میں۔ یہ نیچر ہے، 6 مہینے دیں گے تو پھل لیں گے۔ اسے آپ نہ جدید سائنس سے پہلے کر سکتے ہیں، نہ اسے پیچھے کر سکتے ہیں۔ قدرت کا ایک نظام ہے۔ مرغی کے نیچے انڈے رکھیں گے، ہیچری میں رکھیں، دنیا کی جدید ترین مشین میں رکھیں، تو 22-23 دن تو اس نے لینے ہیں۔ یہ نیچر کا قانون ہے، اللہ کا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ایک امید تھی پچھلے دور کی، میاں نواز شریف پہ یقین تھا، تو ہمیں یہ جو گورنمنٹ ملی میاں شہباز شریف کو، کولیشن گورنمنٹ ملی، تو لوگوں میں یکدم وہ تمام پریشانیوں کا ازالہ ذہن میں آ گیا، خوشحالی ذہن میں آ گئی، وہ خوشحال پاکستان، ہنستا صاحب روزگار پاکستان کے اب ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بھول گئے کہ بجائی فصل کی پونے 4 سال کی، اس کا پھل، اس کے نتیجہ، اس کی تمام چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں۔ چونکہ ہمیشہ مسلم لیگ کی گود سے پھولوں سے بھرے ہوئے لوگوں نے ہاتھ مارے ہیں، تو آج جب مسلم لیگ کی گود میں ہاتھ مارتے ہیں تو کانٹوں سے بھرے حالات نکلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ گود مسلم لیگ کی نہیں۔ تو مسلم لیگ کہتی ہے کہ کسی کی فصل آج ہم نے کاٹی ہے، جو بویا گیا وہی سامنے آنا ہے۔ سو آپ امید رکھیں، انشاءاللہ مسلم لیگ آنے والے وقتوں میں جو پالیسیاں دے رہی ہے اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ سر، اپنے حلقے کے حوالے سے سوال ہے کہ گروپ بندی ہر جگہ پہ ہوتی ہے، تو ٹیکسلا کے اندر بھی ہے مسلم لیگ نون کی گروپ بندی، تو یہ گروپ بندی ٹکٹ اناؤنسمنٹ کے بعد مرج ہو جائے گی یا کسی انتشار کے خدشات ہیں آپ کو؟ نہیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ ظاہر ہے ہر پارٹی میں ایک سے زائد ذمہ دار پرسنالٹیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، خواہشوں پہ پابندی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو یہ بتانے میں خوشی محسوس کروں گا کہ ہماری 3 ہفتے پہلے، 1 مہینہ پہلے، سارے جتنے امیدوار ہیں جہاں بھی میری پارٹی کے، جن کے نام سامنے، ساروں کو بٹھایا ایک ٹیبل پہ، ایک جگہ بیٹھ کے میں نے کہا کسی ایک کو ملنا ہے۔ اگر آپ ٹکٹ کے لیے ہیں صرف، تو پھر آپ کے مفاد کی سوچ ہے۔ اگر آپ نظریے اور پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ ہیں تو پھر کسی ایک کو ملنا ہے، باقی ساروں کا احترام ایڈجسٹ کرنا پھر پارٹی کی ذمہ داری ہے، انشاءاللہ وہ کرے گی۔ اور ساروں نے متفقہ طور پہ کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں جی، جن کو بھی جو پارٹی ڈیسیژن لیتی ہے اس کی ہم سارے پاسداری کریں گے۔ باقی تو یہ لگا رہتا ہے روایتی طور پر وہ کون سی پارٹی ہے جس میں، اور بالخصوص صافی میرے بھائی تو بیچ میں بات نکالنے کی کوشش ہوتی ہے اور یہی خبر ہوتی ہے۔ باقی ہر چیز سموتھلی چل رہی ہو تو سارا یسر ہو تو پھر میرے خیال میں نہ خبر بنتی ہے نہ کوئی صافی کا دینا من سے گزرتا ہے۔ کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے پی ایم ایل کی جو رینکس ہے اس میں سے کوئی، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا انڈیپینڈنٹ۔ دیکھیں، انڈیپینڈنٹ ٹیکسلا وا میں
یہاں اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو کے تو اتنا بڑا ووٹ یا اس سیاسی عمل میں اپنے آپ کے وجود کو تسلیم کرا سکوں. یہ بڑا مشکل ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی کو آپ غلطی کس کر. طرح دیکھتے ہیں اگر وہ انڈیپینڈنٹ آتے ہیں کسی بھی کانسٹیٹوینسی سے، پروونشنل اسمبلی میں بیٹے کو لانچ کرتے ہیں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں چلو نثار صاحب چونکہ 30-32 سال کی ان کی سروس ہے، اور وہ ایک بڑا نام قومی لیول پہ ان کا ایک رول رہا، اور انہوں نے اپنا ملکی سطح پہ رول پلے کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اپنے سیاسی معاملات، چونکہ میں جماعت میں ہوں، جماعت کے ڈسپلن کا پابند ہوں، جماعت کی لیڈرشپ اور پالیسی کا پابند ہوں، تو وہ ان کی اپنی سیاست ہے، وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے میں ان کا سروائیول ہے. تو وہ اب ان کی سیاست کے حوالے سے تو وہ خود ہی بہتر تبصرہ دے سکتے پارٹی ہیں. ان کو ٹکٹ دیتی ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، پارٹی تو ظاہر ہے اگر کسی کو بھی کوئی کہے تو پارٹی کے ڈسپلن کی پابندی، بینگ ایک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، اگر میں پارٹی کی کسی پالیسی کی پاسداری یا پابندی نہیں کروں گا تو پھر عام ورکر کیا کرے گا؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں پارٹی کے جو فیصلے جس لحاظ سے بھی ہوں تو میں تو مخالف دھڑے حاجی صاحب مسلسل جو آپ کے ووٹ بینک ہے اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں، ان کو جوڑ توڑ کر رہے ہیں، تو کیا پی ایم ایل این الیکشن کے شیڈول کے اناؤنس ہونے کے بعد اس طرح جوڑ توڑ میں جائے گی، یا اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو، کہ آپ بھی کوئی مطلب ان کی صفوں میں کچھ مطلب اس طرح کا اپنا کو ووٹ بینک بنائیں گے؟ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ مخالفین جو ہیں وہ جو آئے روز، ایک تو انہوں نے ایک نیا ٹول کے طور پر سوشل میڈیا اور کچھ ہمارے صحافی دوستوں کو انہوں نے اس طریقے سے ان سے سروس لینے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ بات کا بتنگڑ بنا کے، مثال کے طور پر کہ پچھلے دنوں ایک انہوں نے کونسلر 2 امیدوار جی مسلم لیگ نون کی وکٹیں گر گئیں، شنواری صاحبان آ گئے. نعمت شنواری جس کی تصویر لگائی ہوتی ہے اس کے حقیقی بیٹے سارے ہمارے ساتھ، ایک بھائی ان کا فیملی ڈسپیوٹ ہے، ناراض ہے، وہ وہاں بالکل ان کے ساتھ وہ گیا ہے، وہ پہلے بھی ان کے ساتھ تھا لیکن لو پروفائل پہ تھا، اب اعلانیہ طور پر انہوں نے کر دیا ہے. سو وہ آج دوبارہ پھر انہیں کا فنکشن کال کرنا پڑ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکٹس ہو سکتے ہیں علاقے میں میسج دینے کہ ہمارا قافلہ بڑھ رہا ہے، باقی سارے ڈوب رہے ہیں. تو وہ ایک اپنے آپ کو یا حلقے کو سوشل میڈیا کے ٹول کے طور پر، باقی اللہ کی مہربانی سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حلقہ علاقہ یہ الحمدللہ اپنی ایک سوچ اور ہر ایک کا کردار اور عمل سامنے دیکھ بھی رہا ہے اور رکھتا بھی ہے، ماضی بھی سامنے ہے. سو یہ اللہ کی مہربانی سے یہاں وہ حالات نہیں ہیں. انشاءاللہ ہماری پارٹی بھی قائم ہے، اور اگلے دنوں ہم بھی بتائیں گے آپ کو ترتیب کے ساتھ، میدان کھلے تو انشاءاللہ پتے شو کریں گے اور انہیں تارے نظر آئیں گے دن میں بھی. سر لاسٹ کوشچن آپ سے کہ الیکشن اناؤنسمنٹ کے بعد جو جوڑ توڑ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، تو جوڑ توڑ کی جو تقاریر ہے، تقاریر میں آپ کو حلقے کی غمی خوشی اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ کو اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میں نے وہ اپنے چھوٹے عزیزم ایم پی اے کی بات سنی تھی پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے علم میں آئی کہ یہ سیزنل آئے ہیں غمی خوشی. تو میں سمجھتا ہوں کہ غمی خوشی تو اللہ کی مہربانی سے، میں تو 5 سال پارلیمنٹ سے باہر ہوں، تو غمی خوشی تو علاقے میں کر رہے ہیں. غمی خوشی کوئی سیاست کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہمارے علاقے کی اپنی روایات اور لوگوں کے ساتھ روابط اور لوگوں کے ساتھ جو پیار محبت کا ایک رشتہ ہے اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے، اسے دوام دینے کے لیے ہوتے ہیں. اور یقینی طور پر وہ پہلے بھی جاری تھا اور آئندہ بھی ہوگا. باقی یہ کہنا کہ یہ سیزنل ہو کے آ گئے، ان کا کیا کردار تھا کیا نہیں کردار، یہ ان کے کاروبار کے تحفظ کے لیے سیاست کرتے ہیں اور ذریعہ روزگار کاروبار ہے. تو میں میرے بھائی اتنا انہیں اس دن بھی میں نے گزارش کی تھی کہ میرے آباء و اجداد، میرے بزرگ جو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کرے،
چونکہ ہم نے کسی گاؤں میں یا کسی دور دراز ایریے میں بیٹھ کے نہ کاروبار نہیں کیا کہ کسی کو علم نہ ہوگا. چوک سرائے کالا مین جی ٹی روڈ سنگل روڈ تھا. اس چوک میں مسجد چوک سرائے کالا والی سے چند قدم آگے میرا کوستان کا آفس 1958 سے قائم ہے. اور میں نے اپنے اس عزیزم کو کہا کہ میرا پہلا فون نمبر 38 تھا، پھر وہ 538 ہوا، پھر وہ 2538 ہوا، پھر جا کے اس کا آگے جا کے ڈیجیٹل جب ایکسچینج اپ گریڈ ہوئی تو پھر اس پہ نیا نمبر مجھے ملا. سو میری ٹیکس ریٹرن 1970 سے ہے اور ایک پراپر ٹرانسپورٹ کا ایک کاروبار میں اپنا سارا بتا سکتا ہوں اور وہ ریکارڈ پہ ہے. تو کاروبار مجھے کہا گیا کہ اپنے کاروبار کے لیے یہ سارا کچھ، تو کاروبار تو میری پیدائش سے پہلے کا چل رہا ہے الحمدللہ. آپ اپنا بتا دیں کہ آپ لوگ کتنا انکم ٹیکس دے رہے ہیں، کب سے ریٹرن دینی شروع کی ہے، کاروباری آفس کہاں ہے، کاروبار کا نام کیا ہے، کمپنی کا نام کیا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بات ایسے انداز سے کی جاتی ہے جیسے وہ صرف جماعت کے چندوں سے مذہبی جماعتوں کی طرح گزارا کر رہے ہیں اور اسی پہ وہ ذمہ داریاں اپنی پوری کر رہے ہیں. اللہ کی مہربانی سے مجھ سے زیادہ بہتر ان کا سٹائل لیونگ اور ان کے سورسز ہیں، بہت زیادہ ہیں، اللہ انہیں نصیب کرے. لیکن حقائق پہ پردہ الزام تراشی سے نہیں ڈالا جا سکتا. وہ اس شہر کے لوگ ابھی بھی الحمدللہ 50 سال سے عمر کے موجود ہیں. جو آپ نے سیاست لوگوں نے شروع کی آپ کے خاندان کی، تو وہ 30 سال سے پہلے کی عمر کے بھی ہیں جنہوں نے سارا نظام دیکھا ہوا ہے. سو سارا معاشرہ تو گیا نہیں، پورا الحمدللہ ہر ایک کے سامنے ہے. میں اس پہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا. باقی میدان لگیں گے تو باتیں ہوتی ہیں لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے، ان باتوں کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں اور ان کا جواب دینا میں بھی کسی حد تک چھوٹا موٹا جانتا ہوں، سمجھتا ہوں. لیکن اس سارے عمل میں میری ایک کمزوری ہے کہ میں اخلاقیات سے باہر نہیں نکلتا. باقی کوئی ایسی بات نہیں، ہر چیز کو جانتا ہوں.